بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاملات میں کورس میں ہمارے جو ہے وہ یہ آخری مختلف موضوعات رہ رہے تھے۔ ان میں ہم نے قمار یعنی جوا اس پر ایک کلاس ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد ایڈورٹائزمنٹ اور تشہیر پر بھی ہو گئی تھی۔ بانڈز نمبر 3 والا، اس پر میں نے آپ کو ایک ریکارڈنگ دے دی تھی، تو امید ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں اس کے لیے آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں، نمبر 4 ہے، نمبر 5، نمبر 7، نمبر 8۔ یہ دیکھیے، نمبر 4 ہے کریڈٹ کارڈ اقسام اور احکام، نمبر 5 ہے بل آف ایکسچینج تعارف اور شرعی حیثیت، اور 6 کو ذرا ہٹائیے تو 7 ہے ایل سی کی شرعی حیثیت، لیٹر آف کریڈٹ کہتے ہیں اس کو، نمبر 8 ہے قرضوں کی خرید و فروخت۔ ان چاروں پر بھی میرے پاس لیکچر موجود ہے جو میں نے ریکارڈ کیے ہوئے ہیں پوری تفصیل کے ساتھ۔ تو اور ان میں نا ایل سی اور قرضوں کی خرید و فروخت، کریڈٹ کارڈ، یہ تینوں مضامین میرے پاس لکھے ہوئے بھی ہے نا، تو وہ تحریری شکل میں اس کا خلاصہ اور ریکارڈنگ یہ میں آپ کو پھر دے دوں گا۔ فی الحال جو ہے ہم ذرا یہ درمیان والا جو ہے نا نمبر 6، عقود المشتقات کے معاملات، ڈیریویٹیوز، یہ آج کل ایک چیز ہے وجود میں آئی ہے، ذرا اس کو دیکھتے ہیں۔ اور اگر پھر وقت بچا تو ان چاروں کو چھوڑ کر، یعنی نمبر 4، 5، 7 اور 8، اس کو چھوڑ کر پھر آگے ہم شروع کریں گے۔ یہ میں آپ کو کسی دن پھر ایک دن میں خلاصہ اور ریکارڈنگ دوں گا۔ اس کی ریکارڈنگ اتنی کم نہیں ہے، پورے شاید گھنٹے کی ہے۔ کریڈٹ کارڈ کی ذرا 40 منٹ کی ہوگی، بل آف ایکسچینج کی اتنی زیادہ نہیں ہے، آدھے گھنٹے کی ہے، اور باقی بھی ایل سی والی بھی ذرا لمبی ہے۔ تو میرا ارادہ ہے کہ اس کا نوٹس بھی آپ کو انشاءاللہ ان کے دوں اور ریکارڈنگ بھی میں دے دوں گا۔ تو اس لیے ہم آج کیا شروع کریں گے، عقود المشتقات نمبر 6۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، ہم نے 3 پڑھے ہیں، آج ہم نمبر 6 شروع کرتے ہیں، اور جو نمبر 4، 5، 7 اور 8 یہ میں آپ کو رفتہ رفتہ جو بھی کسی دن آپ کو دوں گا، جب میں وہ خلاصے تیار کروں نوٹس تب آپ کو میں یہ دوں گا۔ تو انشاءاللہ آج ہم عقود المشتقات کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عقود المشتقات کے لیے سمجھنے کے لیے آپ نے یہ جو ہے تقریباً 4 باتیں ذہن میں رکھنی ہیں، 4۔ سب سے پہلے تو عقود المشتقات کا مفہوم ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، تعارف کی ہے کیا بلا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے اس کی بنیادی اقسام ذہن میں رکھنی ہے۔ اس کی بنیادی اقسام 3 ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری قسم کے اندر بھی 3 قسمیں بنتی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے اس کا شرعی حکم معلوم کرنا ہے کہ یہ جائز بھی ہے، یہ معاملات یا ناجائز ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے آخر میں اس کا جو ہے یہ معلوم کرنا ہے شرعی متبادل، کہ کیا اس کا کوئی متبادل ہو سکتا ہے شرعی طور پر یا نہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے آپ دیکھیے اس کا مفہوم کیا ہے۔ دیکھیے یہ جو ڈیریویٹیوز کا لفظ ہے نا، ڈیریویٹیوز یا جو مشتقات کا لفظ ہے، تو اس کا لغوی معنی تو ہے اخذ، لینا، مشتق ہونا، ماخوذ ہونا، یعنی ٹیک، کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے نکالنا، یا ایک چیز کو دوسری چیز سے نکالنا یا لینا، یہ اس کے لغوی معنی ہے۔ اور اس کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ یوں کی جاتی ہے کہ وہ عقد یا وہ کانٹریکٹ جس کی ویلیو کسی دوسرے کسی معاملے میں یا کسی دوسرے معاملے سے اخذ کی گئی ہو،
ٹھیک، یعنی اس کو یوں بھی کہتے ہیں نا کہ مطلب وہ عقد یا وہ کانٹریکٹ جس کی ویلیو کو کسی انڈر لائنگ یا کسی وجود میں آنے والے معاملے کے پرفارمنس سے لی گئی ہو. آگے اس کی اقسام آئیں گی تو آپ کو اس کا بنیادی طور پر اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اصل میں ہوتا یہی ہے کہ یعنی ایک خاص قسم کی ویلیو کو کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی ویلیو سمجھ لے آپ، یعنی کسی قسم کا معاوضہ، کسی قسم کا مال، کسی بھی قسم کی ویلیو جس کو کسی بھی انڈر لائنگ معاملے میں پرفارمنس سے لیا گیا ہو، کسی بھی معاملے کے اندر جو کام وغیرہ ہوتے ہیں، ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، ان کی بنیاد پر کوئی چیز، کوئی مال لینا یا کوئی جو ہے پیسے وصول کرنا. مثال کے طور پر آگے انشاءاللہ اس کی جو اقسام آگے ہیں نا، یہ اقسام سمجھ میں آ جائے گی، ساری اقسام اس کی مثالیں ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو بنیادی اقسام ہیں یہی 3 اقسام، اس کی 3 مثالیں بھی ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں ویلیو کو کسی بھی کانٹریکٹ کے اندر جو پرفارمنس ہوتی ہے، یعنی کسی کانٹریکٹ کے اندر آپ نے کسی کے ساتھ وعدہ کر دیا، اس وعدے سے آپ کچھ پیسے، اس وعدے کی بنیاد پر آپ پیسے لے رہے ہیں، ویلیو اخذ کر رہے ہیں، یا کسی کانٹریکٹ کے اندر آپ نے کچھ اور کام کیا، اس سے آپ جو ہے پیسے کما رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے، مطلب اصل چیز سے پیسے نہیں کمائے جاتے، کسی کانٹریکٹ کے اندر کسی پرفارمنس، کسی ایکٹیویٹی، کسی اضافی چیز کی سے پیسے کمائے جاتے ہیں. آگے اس کی مثالیں آ جائے گی تینوں اقسام کے اندر. اس کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں. ایک کو فیوچر سیلز کہتے ہیں، مستقبل کی بے، عربی میں اس کو العقود المستقبلیہ کہتے ہیں. دوسری قسم آپ دیکھیں گے نا، ان میں ہر ایک کے اندر جو بھی آدمی پیسے کماتا ہے وہ کسی چیز سے، گڈ سے، سامان سے پیسے نہیں کماتا، وہ حقیقی معنوں میں وہ کسی ایکٹیویٹی، کسی پرفارمنس سے پیسے کماتا ہے. دیکھیے آگے آئے گا، مزدوری نہیں ہوگی، وہ وعدہ ہوگا یا کوئی اور چیز ہوگی، آگے آئے گا آپ دیکھیں گے. تو پہلی قسم کیا ہوگی؟ مستقبل کی بے، فیوچر سیل. دوسری قسم ہے، اس کو آج کل خیارات کہتے ہیں، آپشنز، عقود الخیارات. اس کے اندر پھر 3 قسمیں ہوتی ہے. ایک کو کہتے ہیں خریدنے کا حق، کال آپشن. دوسرے کو کہتے ہیں بیچنے کا حق، پٹ آپشن. اور خریدنے اور بیچنے دونوں کا حق. یہ تینوں جو ہے 3 اقسام ہے اس کی. پھر جو تیسری قسم ہے بنیادی، اس کو سویپ کہتے ہیں، عربی میں اس کو عقود المبادلہ کہتے ہیں، عقود المبادلہ. ٹھیک ہے، عقود المبادلہ یہ آگے آ جائے گا انشاءاللہ. سویپ جو میں سمجھا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ میں سے جن حضرات کا بینکنگ کے ساتھ تعلق ہے یا جن کو انگلش صحیح آتی ہے، ہماری ٹوٹی پھوٹی انگلش ہے، تو جو میں سمجھا ہوں وہ بنیادی طور پر میں نے یہ مضمون اخذ کیا ہے، کیونکہ اس پر جو عربی میں بھی زیادہ کچھ نہیں ہے، انگلش میں ہی سب کچھ لکھا گیا ہے. تو جو میں سمجھا ہوں وہ سارا خاکہ میں نے اخذ کیا ہے. تو دیکھ لیجئے جہاں میں غلط ہوں تو پھر مجھے بعد میں سمجھا دیجئے گا کہ استاد جی یہ والا مطلب، اس چیز سویپ کا مطلب یہ ہے. اور عقود المشتقات کی آسان تعریف آپ یوں کر سکتے ہیں، خود آپ نے جو تعریف کی ہے وہ اتنی مطلب واضح نہیں ہے، میں نے کوشش تو کی ہے، لیکن اگر آپ کے ذہن میں اس سے بھی زیادہ واضح تعریف ہو آسان لفظوں میں تو آپ مجھے بتائیے گا. اگر آپ کو نیٹ پر اس کو تلاش کیجئے گا، ڈیریویٹیوز مل جائے گا، بہت زیادہ اس پر انگلش مواد موجود ہے. تو جن کو انگلش آتی ہے نا وہ دیکھ کر پھر مجھے بھی بتا دیں، مجھے بھی فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ذرا اس کی اقسام کے اور اقسام کے احکام کی طرف آتے ہیں. پہلی قسم کیا ہے؟ فیوچر سیل. فیوچر سیل کا مفہوم سمجھے. ایک شخص ہے، وہ کسی سے کوئی چیز خریدے اور اس معاملے کو، اس بے کو فیوچر کے کسی تاریخ، مستقبل کی کسی تاریخ کی طرف اس کو منسوب کر دے. یعنی یہ کہہ دے کہ یہ چیز میں آپ سے خریدتا ہوں، لیکن جو ہے یعنی یہ چیز میں آپ سے مثال کے طور پر 1 جنوری 2021 کو خریدتا ہوں. کانٹریکٹ آج کمپلیٹ ہو گیا، لیکن گویا کہ چیز کی وصولی اور قیمت وغیرہ جو ہے وہ ساری کارروائیاں 1 جنوری 2021 کو ہوگی. اچھا جی، یہ ہو گیا پہلا نقطہ. ابھی مکمل نہیں ہوئی تعریف. پھر آگے ہوتا یوں ہے کہ یہ جو خریدار ہے، جس کو 1 جنوری 2021 کو یہ چیز ملے گی، وہ یوں کرتا ہے
کہ نقصان سے بچنے کے لیے اسی چیز کو جو ابھی تک اس کو ملی بھی نہیں ہے اس کو آگے کسی تیسرے شخص کو فروخت کر دیتا ہے، ابھی فروخت کر دیتا ہے، اور اس کو بھی مستقبل کی کسی تاریخ کی طرف منسوب کر دیتا ہے۔ مثال سمجھیے، اب میں آیا، آپ کے پاس آیا، میں نے آپ سے مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے کے شیئرز خریدے، ایک خاص کمپنی کے 10 لاکھ روپے کے شیئرز خریدے، لیکن میرا اور آپ کا کانٹریکٹ جو ہے وہ فیوچر سیل کی بنیاد پر ہوا۔ وہ یوں ہوا کہ پیسے میں آپ کو ابھی دوں یا نہ دوں وہ الگ چیز ہے، لیکن یا نہ دوں کہ آپ مجھے کہے کہ بھئی یہ شیئرز میں آپ کو دوں گا 1 جنوری 2021 کو، میں نے بھی کہا ٹھیک ہے، کانٹریکٹ ہم نے آج کمپلیٹ کیا، لیکن دونوں چیزوں کی وصولی وغیرہ اس کو ہم منسوب کر دیتے ہیں فیوچر کی طرف، اور 1 جنوری 2021 کو یہ کارروائی ساری ہوگی۔ پھر میں آیا گھر، اب میں اسی سوچ میں ہوں کہ 1 جنوری 2021 کو جب مجھے شیئر ملیں گے جو میں نے 10 لاکھ کے خریدے ہیں، ممکن ہے اس کی قیمت گر جائے اور وہ جو 10 لاکھ کی اس کی ویلیو ہے وہ 8 لاکھ تک آ جائے، مجھے تو نقصان ہو جائے گا۔ تو اس سے اچھا ہے میں ابھی کسی کے ساتھ وعدہ کر لیتا ہوں، ابھی کسی کو بیچ دیتا ہوں۔ تو میں آیا اسٹاک ایکسچینج میں اور کسی اور کو میں نے فیوچر سیل کی بنیاد پر وہی جو 10 لاکھ کے شیئرز میں نے خریدے تھے وہ ابھی تک میرے پاس ہے بھی نہیں، اس کو میں نے آگے کسی اور کو بیچ دیا 11 لاکھ میں یا 10 لاکھ 5,000 میں یا 10 لاکھ 50,000 میں، جو بھی اپنا نفع وغیرہ رکھ کر آگے کسی اور کو بیچ دیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو میں نے کہہ دیا کہ آپ کو بھی میں یہ حوالے کروں گا 1 جنوری یا 2 جنوری کو، جب مجھے مل جائیں گے تو آپ کو بھی دے دوں گا۔ اس طرح فیوچر سیل نیا کر دیا میں نے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ کبھی کبھی یہ معاملہ ہوتے 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 آگے 100 150 300 400 معاملات ہو جاتے ہیں، ابھی تک وہ شیئر پہلے والے آدمی نے وصولی نہیں کیا اور آگے اس پہ معاملات ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں فیوچر سیل۔ اچھا، ایک اور چیز ہے، یہ سمجھ آ گیا عقود المستقبلیات یعنی فیوچر سیل۔ ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھے یہاں پر، اس کو کہتے ہیں فارورڈ سیل، عربی میں ان کو کہتے ہیں العقود العاجلہ۔ اس کی تعریف بھی یہی کی جاتی ہے کہ بے ہو جائے اور اس کو مستقبل کی طرف منسوب کیا جائے۔ تو اس میں اور اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، لیکن ایک باریک فرق بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ فیوچر سیل کے اندر بعد میں باقاعدہ جب وہ تاریخ آتی ہے تو چیز وصول کر کے آگے اگر آپ نے بیچی ہو تو آگے بھی دے دیتے ہیں، یعنی مطلب اس میں حقیقی معنوں میں فیوچر میں اس چیز کو لینا مقصد ہوتا ہے۔ اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ کانٹریکٹ ہمارا ہو گیا 1 جنوری کے لیے، 1 جنوری کو جب چیز آئے گی تو میں لوں گا، وہ چیز آپ سے لے لوں گا، آپ سے اگر میں نے خریدی ہے، اور آگے اگر میں نے بیچی ہے تو آگے بھی دوں گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ چیز کا باقاعدہ لینا مقصد ہوتا ہے۔ فارورڈ سیل میں ایسا مقصد نہیں ہوتا۔ فارورڈ سیل میں جب وہ تاریخ آتی ہے تو صرف قیمتوں کا فرق اور ڈیفرنس جو ہوتا ہے اس کو ختم کرنا مقصود ہوتا ہے، کوئی چیز لینا دینا مقصود نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر فارورڈ سیل کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ میں نے آپ سے 10 لاکھ کے شیئرز خریدے، 1 جنوری 2021 کو آپ مجھے دیں گے، لیکن میرا ارادہ شیئرز لینے کا ہے ہی نہیں۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ جب 1 جنوری کی تاریخ آ جائے گی تو اگر شیئرز کی قیمت بڑھ گئی ہے، 11 لاکھ ہو گئی ہے، تو میں آپ سے 1 لاکھ روپے لے لوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ سے 10 لاکھ کے شیئرز خریدے ہیں نا، تو وہ تو میرے ہو گئے، اگرچہ میں نے آپ کو پیسے نہیں دیے ابھی تک۔ تو 1 جنوری جب آئے گا تو آپ مجھے دیں گے، تو میں جب بیچوں گا کسی کو تو 11 لاکھ میں بیچوں گا۔ تو آپ کو 10 لاکھ دے کر آپ سے لے کر کسی کو 11 لاکھ میں بیچنے کے بجائے بس آپ سے ہی میں فرق معلوم کر لیتا ہوں کہ 1 لاکھ، چلو یہ 1 لاکھ زیادہ ہو گئے، 1 لاکھ مجھے دو اور شیئرز مجھے نہ دو، بس ڈیفرنس ختم کر دیا۔ اور اگر سستے ہو گئے، اس کی قیمت 9 لاکھ ہو گئے، تو میں آپ کو 1 لاکھ دے دوں گا اور شیئرز نہیں لوں گا۔ تو یہ جو درمیان میں فرق صرف معلوم یعنی ختم کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فارورڈ سیل، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر اگر آپ غور کریں گے بنیادی طور پر تو حقیقی معنوں میں یہاں پر بھی ایک انڈر لائنگ کانٹریکٹس کے اندر جو پرفارمنس ہے اس سے ویلیو کو اخذ کیا گیا ہے۔ یعنی ابھی تک ہم نے کانٹریکٹ کمپلیٹ نہیں کیا، جو ابھی تک وجود میں آئے گا 1 جنوری 2021 کو، اور اس سے میں پیسے کمانے کے چکر میں ہوں، آگے کسی اور کو بیچ رہا ہوں، 10 لاکھ کا خریدا ہے اور ابھی سے میں کسی اور کو 10 لاکھ 5,000 کا بیچ رہا ہوں، چیز ابھی تک آئی ہی نہیں ہے۔ اسی طرح فارورڈ سیل کے اندر دیکھیے چیز وہاں پر لینا مقصود ہی نہیں ہے، بس وہ جو ہم نے ایکٹیویٹی کی ہے آج اور 1 جنوری کو جائیں گے اور دوبارہ وہ فرق مقابلہ، تو وہ ایک خاص قسم کی ایک پرفارمنس یا ایکٹیویٹی ہے، اس سے پیسے کمانا مقصود ہوتے ہیں۔
کوئی خاص گڈز اور سامان سے پیسے کمانا مقصود نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے معاملات کو نا عربی میں کہتے ہیں ہیجنگ، انگلش میں اس کو ہیجنگ بھی کہتے ہیں، تامین ضد الخسارہ انگلش عربی میں وغیرہ اس کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. بہرحال تو یہ خلاصہ سمجھ آ گیا پہلی قسم کا. اس پہلی قسم کو کیا کہتے ہیں؟ فیوچر سیل. شرعی حکم میں آگے بتاؤں گا، فی الحال اس کو ذہن میں رکھ لیں، اور اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کہ کیوں یہ ناجائز ہے. سمپل سی بات ہے، ناجائز ہے. کہ کیوں ناجائز ہے اس کی بنیادی وجہ آگے آ جائے گی. نمبر 2، خیارات. اس کی آپ ڈیفینیشن یوں کر سکتے ہیں آسان الفاظ میں اقسام سے پہلے، کہ کسی مخصوص چیز کو مخصوص مدت کے اندر ایک اسپیسیفک اور خاص قیمت پر خریدنے یا بیچنے، یا خریدنے اور بیچنے دونوں کا حق دے دینا یا حق لے لینا، اس کو کہتے ہیں خیارات. مثالیں میں آپ کو آگے اس کی اقسام میں دوں گا. یہ میں آپ کو آسان الفاظ میں، اس کی آسان الفاظ تو نہیں ہے لیکن میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. دیکھیے گا، میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ ایک مخصوص چیز ہے اور مخصوص مدت میں مخصوص اور خاص قیمت پر خریدنے یا بیچنے، یا خریدنے اور بیچنے دونوں کے حق کو کیا کہتے ہیں؟ خیارات. اس کی آگے نا بنیادی طور پر اس کی 3 قسمیں بنتی ہے. ایک کو کہتے ہیں خریدنے کا حق، کال آپشن. دوسرے کو کہتے ہیں بیچنے کا حق، پٹ آپشن. اور تیسرا پتہ نہیں یہ انگلش لفظ مجھے ملا ہے، اس کا تلفظ مجھے بھی نہیں آتا، اسٹریڈل کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے آپشن، مجھے گوگل پہ ملا ایک جگہ پہ، لیکن ہے یہی ہے. عربی کتابوں میں بھی اس کا وہ ملتا ہے. حق الشراء وحق البيع وحق كليهما. بہرحال اب ذرا اس کا مفہوم سمجھیے، اس میں آپ کو مثالیں بھی سمجھ آ جائے گی اور خیارات کی تفصیل بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیا مطلب ہے. آپشن مشہور ہے، آپ شاید جانتے بھی ہوں گے اکثر. خریدنے کا حق، مثلا ایک شخص ہے وہ دوسرے کو یہ کہتا ہے، مثلا میں ہوں، میں نے آپ کو کہا کہ بھائی یہ جو آپ کے پاس شیئرز ہے، یا موبائل آسانی سمجھنے کے لیے موبائل سمجھ لے، یہ جو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، کہ میں آپ کو یہ حق دیتا ہوں، یا آپ کے ساتھ میں معاہدہ کرتا ہوں اور آپ کو میں یہ حق دیتا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں ٹھیک ہے کہ اگر تم چاہو، تمہیں میں نے کیا کہا کہ اگر تم چاہو تو اس موبائل کو 10,000 روپے میں اگلے آنے والے 1 دسمبر تک یہ تم مجھ پر فروخت کر سکتے ہو، یہ میں نے آپ کو حق دے دیا. یہ میں نے آپ کو کیا کر دیا؟ حق دے دیا. سمجھ آ گیا کہ میں نے آپ کو کہا کہ بھائی آپ کے پاس یہ موبائل ہے نا، یہ موبائل میں آپ سے 10,000 میں خریدنے کا پابند ہوں گا، 1 دسمبر تک میں آپ سے خریدنے کا پابند ہوں گا. آپ خریدنا مجھ پر فروخت کرنا چاہو تو فروخت کرو، کسی اور جگہ فروخت کرنا چاہو تو کسی اور جگہ فروخت کر دو، لیکن اگر مجھ پر آپ فروخت کرو گے تو میرے لیے لینا لازم ہوگا. یہ تو بیچنے کا حق ہو گیا نا. اچھا یہ خریدنے کا حق نہیں ہے، اس کو دوسرے میں سمجھ لیجیے، یہ بیچنے کا حق ہے دوسری قسم، کیونکہ میں نے آپ کو بیچنے کا حق دے دیا نا. ہاں یہ پٹ آپشن ہے دوسرا والا، کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ کے ہاتھ میں جو موبائل ہے ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو یہ حق دیتا ہوں کہ میں آپ سے معاہدہ کرتا ہوں کہ جب بھی تم مجھے 1 دسمبر تک اگر یہ موبائل اپنا مجھ پر فروخت کرنا چاہو تو میرے لیے لینا لازم ہوگا. اب ہوتا یوں ہے نا کہ اگر تم 1 دسمبر سے پہلے تمہیں کہیں اور اچھا سا سودا مل جاتا ہے تو تم موبائل کہیں اور بیچ دیتے ہو، اور اگر نہیں ملتا، وہ اس موبائل کی قیمت گر گئی، 8,000 ہو گئی، 7,000 ہو گئی، تو پھر آپ آ کر مجھ پر وہ 10,000 میں فروخت کر دیتے ہو، تو آپ نقصان سے بچ جاؤ گے. اس کو بھی ہیجنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں نا. شیئرز میں لوگ کرتے ہیں نا، میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی جو فلاں کمپنی ہے نا اس کی شیئرز ہے آپ کے پاس، ہاں تو 1 دسمبر تک اس کی شیئرز میں 10 لاکھ میں اتنے شیئر 10 لاکھ میں خریدنے کا پابند ہوں، تمہیں میں حق دیتا ہوں. اگر تمہیں کہیں اور اچھا سودا ملے تو بیچ دینا، اگر اس کی قیمت جتنی بھی کم ہو جائے بس تم مجھ پر 10 لاکھ کی فروخت کر دینا. تو یہ اتنی اچھائی کوئی نہیں کرتا.
یہ باقاعدہ اس وعدے کے یا حق دینے کے پیسے وصول کرتا ہے. میں اگر آپ کو یہ حق دیتا ہوں کہ 1 دسمبر تک آپ مجھ پر یہ چیز فروخت کر سکتے ہو، میں پابند ہوں گا، آپ پابند نہیں ہو تو میں آپ سے اس کی باقاعدہ فیس وصول کرتا ہوں. تو اس کی باقاعدہ فیس وصول کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا پٹ آپشن یعنی بیچنے کا حق. اب اس کو الٹ کریں گے تو یہ پہلی قسم ہو جائے گی، خریدنے کا حق. مثلا دکاندار ہے موبائل والا، یا مطلب میں بیچنا چاہتا ہوں کوئی چیز، میرے پاس ہاتھ میں موبائل ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں یا آپ کو میں یہ حق دیتا ہوں کہ 1 دسمبر تک آپ یہ موبائل مجھ سے 10,000 میں خرید سکتے ہیں، خواہ اس کی موبائل 20,000 ہی کیوں نہ ہو. میں آپ کو یہ حق دیتا ہوں. اگر تم خریدنا چاہو تو خرید لو، نہ خریدنا چاہو تو نہ خریدو، لیکن اگر تم خریدو گے تو میرے اوپر بیچنا لازم ہوگا. پچھلی صورت میں خریدنا تھا نا، یہاں پر بیچنا لازم ہوگا. تو یہاں پر جو حق دے رہا ہے وہ حق دینے والا، دوسرے کو حق دینے والا وہ سیلر ہوتا ہے، فروخت کرنے والا. جبکہ جو دوسری صورت ہم نے پڑھی تھی اس میں حق دینے والا بائر، خریدار ہوتا ہے. تو اس میں جو بھی حق دیتا ہے نا فروخت کرنے والا، وہ بھی اس پر فیس وصول کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سوچ سمجھ آ گئی. اور کبھی کبھی یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہے، خریدنے اور بیچنے دونوں کا حق. ٹھیک ہے، وہ بھی اس طرح ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر کہ میں آپ سے کوئی چیز خرید لوں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کو میں بیچنے کا حق بھی دے دوں. آپ سے میں نے کوئی چیز خریدی 10,000 میں، اور آپ کو میں نے ساتھ ساتھ میں حق دے دیا کہ میں آپ آج سے 10,000 روپے میں آج آپ سے یہ چیز خریدتا ہوں نا، تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ 1 دسمبر تک اگر آپ مجھ سے یہ چیز واپس لینا چاہو تو میں لازم ہے، میں میرے اوپر پابند ہوں کہ میں آپ کو واپس کر دوں گا. تو دونوں کو جمع کر دیا جائے. یا میں آپ کو کوئی چیز بیچ دوں اور ساتھ ساتھ میں یہ کہہ دوں کہ بھئی میں آپ کو یہ چیز بیچ رہا ہوں، لیکن اگر 1 دسمبر تک تم مجھے یہ چیز واپس کرنا چاہو تو اتنی ہی قیمت پر میں واپس بھی لے سکتا ہوں، میں لازم ہوگا میرے اوپر میرے لیے لینا. تو ایسی صورت میں بھی فیس وصول کی جاتی ہے. کوئی عام مارکیٹ میں آج کل لوگ پیشاب جو ہے بغیر پیسوں کے نہیں کرتے، تو یہ تو پھر بھی اتنا بڑا حق دیتا ہے دوسرے کو کہ بھئی جو ہے تمہیں اتنا حق میں دیتا ہوں کہ تم اتنی قیمت پر جب مجھے بیچو گے تو میرے لیے خریدنا لازم ہوگا، یا اگر تم مجھ سے خریدو گے تو میرے لیے بیچنا لازم ہوگا. تو اپنے اوپر اتنا جو چیز کا الزام کر رہے ہیں اس پر باقاعدہ اس کی فیس وصول کی جاتی ہے. تو ان خیارات پر، اور اگر آپ نے مزید دیکھنا ہے نا صرف خیارات پر، تو اس پر حضرت تقی صاحب نے نا اسلام اور جدید معیشت تجارت میں اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو بھی کی ہے، یا میں نے آپ کو اس کا خلاصہ بتا دیا. اس کے بھی ناجائز ہونے کی بالکل واضح بات ہے کہ اس میں جو فیس وصول کی جاتی ہے وہ کس چیز کی ہے؟ صرف وعدے کی کہ بھئی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ سے چیز خرید لوں گا، یا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی چیز بیچ دوں گا. تو چیز کے بیچنے یا خریدنے کا صرف وعدہ ہے، اور صرف وعدے پر فیس وصول کرنے کی شرعی اعتبار سے کوئی اصول نہیں ہے. یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اور اس کی وجہ آگے میں بتا بھی دوں گا. اچھا، آگے ہے نمبر 3 پہ عقود المبادلہ یا سویپ اس کو کہتے ہیں. اس میں ہوتا یوں ہے نا کہ دو فریق جو ہے وہ اپنے فائنینشل دستاویز یا کیش فلو کا آپس میں تبادلہ کرتے ہیں، اور اس میں عمومی طور پر دو معاملات جمع کرتے ہیں. سویپ میں عمومی اس کی کئی قسمیں ہیں جو مجھے نظر آئی ہے: کرنسی سویپ، اور پتہ نہیں کریڈٹ ڈیفرمنٹ سویپ، اور اسی طرح انٹرسٹ ریٹ سویپ. یہ چیزیں ہوتی ہے، اس کی کئی قسمیں بتائی گئی ہے. لیکن حاصل یہ تعریف اس کی یہ ہے کہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ دو فریق آپس میں فائنینشل دستاویز وغیرہ کا تبادلہ کرتے ہیں، اور لیکن اس میں دو معاملات ہوتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو مثال بھی دوں گا. تو ہوتا یوں ہے کہ دو معاملات بیک وقت دو معاملات کیے جاتے ہیں. ایک ریڈی یا سپوٹ معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل حاضر معاملہ. اور دوسرا جو معاملہ ہوتا ہے وہ فارورڈ سیل کا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی دونوں فارورڈ سیل کے ہوتے ہیں. مثال سمجھیے اس کو. کرنسی سویپ کی ایک آسان سی مثال ہے، اس کو دیکھ لیجئے. مثال کے طور پر مجھے 1 لاکھ کی ضرورت ہے. ضرورت تو اتنی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، لیکن 1 لاکھ کی مثال کے طور پر مجھے ضرورت ہے. ٹھیک ہے، میں آیا
اور آپ سے میں نے $1,00,000 خرید لیے، پاکستانی روپے آپ کو میں نے دے دیے $100 فی ڈالر کے حساب سے، آپ سے میں نے $1,00,000 آج خرید لیے، ٹھیک ہے؟ آپ کو میں نے اس $1,00,000 کے بدلے میں جتنے پاکستانی روپے بنتے تھے $100 فی ڈالر، وہ میں نے آپ کو دے دیے، اور آپ نے مجھے کیا دے دیا؟ ڈالر دے دیے۔ یہ ایک معاملہ ہو گیا سپاٹ، آن دا سپاٹ، ٹھیک ہے؟ ریڈی معاملہ ختم، حاضر سودا۔ اچھا جی، اب آج ہی خریدتے ہوئے میں آپ کے ساتھ پہلے کانٹریکٹ کے اندر ہی یہ ایگریمنٹ بھی ہوتی ہے کہ بھائی 1 مہینے کے بعد کے لیے میں آپ کو فارورڈ سیل کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر یہی ایک جو میں نے آپ سے $1,00,000 خریدے ہیں نا، فی پاکستانی روپیہ $100 $1 فی ڈالر، تو یہ میں آپ کو 1 دسمبر 2021 کے لیے آپ کو آج فروخت کر دیتا ہوں $101 فی ڈالر۔ ٹھیک ہے؟ تو 2 ہو گئے، ایک ہو گیا سپاٹ معاملہ اور دوسرا کیا معاملہ ہو جائے گا؟ فارورڈ سیل والا۔ تو یہ دونوں کو جب جمع کر لیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سویپ۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں فارورڈ سیل کے ہو مستقبل والے، کہ مثال کے طور پر میں نے آپ سے 100 فی ڈالر $100 پاکستانی $1,00,000 خریدے 1 دسمبر تک، اور آپ کو میں نے واپس بیچ دیے فارورڈ سیل کے ساتھ 1 جنوری تک۔ تو پہلے والے سودے کی تاریخ پہلے ہوتی ہے، دوسرے والے سودے کی تاریخ دوسری ہوتی ہے، تو یہ بھی شرعی اعتبار سے ناجائز ہے، اس کی وجوہات آگے آ جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے اس کا بنیادی طور پر خلاصہ سا۔ اب ذرا اس کا شرعی حکم دیکھ لیجئے کہ ان تینوں قسموں کے شرعی حکم کیا ہے۔ تو یہ تینوں قسمیں شرعی اعتبار سے ناجائز ہے، تینوں قسمیں شرعی اعتبار سے ناجائز ہے۔ کیوں؟ اب سمجھے سب سے پہلے فیوچر سیل کیوں ناجائز ہے؟ دیکھیں اگر فیوچر سیل جو ہے وہ کس چیز میں ہے، وہ سونا چاندی میں ہے، تو آپ نے بیس طرف میں پڑھا ہے وہاں تو دونوں چیزوں پر فی الفور قبضہ ضروری ہے، وہاں قبضہ ہی نہیں ہو رہا۔ اگر کرنسی میں ہے تو بھی وہاں پر ایک چیز پر تو فی الفور قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے، وہاں نہیں ہوتا۔ اگر ایک طرف کرنسی ہے اور دوسری طرف کی جو چیز ہے وہ مبیع ہے، سامان وغیرہ ہے، اور اس سامان کو آپ بعد میں وصول کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ سلم اور استثناء کی صرف خاص صورتیں تھی اور اس کی شرائط جو یہاں نہیں پائی جاتی۔ اور فارورڈ سیل کے اندر تو ویسے بھی جائز نہیں ہونا چاہیے، وہ تو سٹا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سٹا ہے۔ فارورڈ سیل حقیقی معنی میں سٹا اسی کو کہتے ہیں کہ کیا کیا جاتا ہے کہ معاملہ کر لیا جاتا ہے اور بعد مستقبل میں جا کر فرق جو ہے ڈیفرنس ختم کر لیا جاتا ہے درمیان میں، اسی کو سٹا کہتا ہے۔ تو یہ شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ کسی بھی معاملے کو آپ کو پتہ ہے نا، بے مضاف الی المستقبل ناجائز ہے، فیوچر کی طرف کسی بھی معاملے کو منسوب کر دینا، مضاف کر دینا سوائے کرایہ کے، لیزنگ کے، یہ باقی معاملات ناجائز ہے۔ خیارات اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی، خریدنے کا حق ہو، بیچنے کا حق ہو، یا جو تیسرا والی قسم ہے وہ ہو، ساری ناجائز ہے، کیونکہ اس میں کسی بھی حقیقی چیز کی بنیاد پر فیس نہیں کی وصول کی جاتی پیسے، بلکہ اس میں کس چیز کی پیسے وصول کیے جاتے ہیں؟ صرف اور صرف حق دینے کے یا وعدہ کے، کہ میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اس وعدے کی فیس لینا شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ سویپ بھی بالکل واضح ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں ایک کانٹریکٹ کے اندر دوسرے کانٹریکٹ کی شرط لگائی جاتی ہے، تو اس کو صفقہ فی صفقہ کہتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ اور دوسرا اس میں وہی فارورڈ سیل والی خرابی پائی جاتی ہے جو پیچھے ہم نے فیوچر سیل میں پڑھ لیا۔ شرعی متبادل اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ شرعی متبادل اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ یا تو بے سلم یا استثناء کر لے، اگر کوئی چیز بنوانی ہے آپ نے مستقبل کی تاریخ کے لیے تو استثناء کر لے، اور اگر مستقبل میں آپ کی کوئی چیز مطلوب ہے تو آپ اس میں سلم کر لے، لیکن وہ جو سلم اور استثناء کی پیچھے ہم نے شرائط پڑھی تھی ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہوگا۔ یا آپ اگر کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں اور ابھی وصول نہیں کرنا چاہتے، مستقبل میں خریدنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ جو ہے اس کا صرف وعدہ کر لیں، ابھی کانٹیکٹ نہ کریں، کانٹیکٹ کرنا اور پھر اس کو مستقبل کی طرف منسوخ کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر آپ صرف وعدہ کریں، لیکن اس وعدے پر فیس آپ وصول نہیں کر سکتے،
اس وعدے پر فیس وصول نہ کرے. تو یہ 3 بنیادیں ہو سکتی ہے: سلم کرے اس کی شرائط کے ساتھ، استثناء کرے اس کی شرائط کے ساتھ، یا وعدہ کرے اور اس وعدے پر فیس وصول نہ کرے. تو یہ ہے بنیادی طور پر ایک خلاصہ ہے. کوشش کر کے میں نے سمجھانے کی کوشش کی. بہت مشکل سا موضوع ہے یہ، لیکن